الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ آگے جو 2-3 دن بعد بلکہ پرسوں سوموار کو رات آ رہی ہے 15 شعبان، جس کو ہم شب برات بولتے ہیں، اور برات کا معنی نہیں ہوتی ہے کہ چھٹکارا، نجات۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی برکت، بہت بابرکت رات ہے۔ سیدہ ہماری ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں سوئی ہوئی تھی تو ایک دم آنکھ کھلی۔ رات کے وقت میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں ہیں ظاہری طور پہ، تو کہتی ہیں کہ میں حضور کی تلاش میں نکل پڑی کہ شاید کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو جو لوگ گئے ہیں ادھر مدینہ پاک، جنت البقیع زیادہ دور نہیں ہے، جہاں پہ حضور کا کاشانہ اقدس تھا، وہاں سے جنت البقیع کا قبرستان زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں چلتی چلتی جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں حضور کے قریب پہنچ گئی تو حضور میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمانے لگے کہ عائشہ کیا سوچتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ آپ دیکھیں نا، جنت البقیع میں حضور گئے ہیں، سبحان بظاہر اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا، لیکن جو بولتے ہیں جی مطلب ہے آپ ملا دیتے ہیں اللہ کو اور حضور کو، ملا دیتے ہیں۔ وہ جدا کب تھے جی، جو ملایا ہے؟ حضور کی یہ حدیث پاک ثابت کر رہی ہے، گئے تو جنت البقیع میں حضور ہے نا، لیکن حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ عائشہ تم کیا سوچتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں نے دیکھا حضور نہیں ہے تو میں تلاش میں نکل پڑی۔ یہ نقطہ ہے سوچنے کا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، حضور اس کے محبوب ہیں۔ لیکن ابھی وقت نہیں ہے، علماء نے بیان کیے ہیں، کافی ساری آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنا اور حضور کا ایک جگہ اکٹھے ذکر کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بے شک بے شک۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یعنی اللہ نے اپنے جہاں بھی اپنے آپ کو رکھا ہے، ساتھ میں اپنے محبوب کو رکھا ہے۔ ایک واحد میرا خیال ہے مقام ہے جو جب آپ ذبح کرتے ہیں کچھ چیز، ادھر صرف اللہ کا نام ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہ بھی اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو گوارا نہیں کہ ادھر بظاہراً جانور کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس تکلیف والے مقام پہ میرے محبوب کا نام ہے، ورنہ ہر جگہ اللہ نے اپنے ساتھ حضور کو رکھا ہے، ہر جگہ حضور کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ عائشہ یہ جو آج رات ہے شعبان المعظم کی 15 شعبان، اس میں غروب آفتاب سے کے وقت سے شروع ہونے سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور صبح کی اذان تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرما رہتا ہے، اور اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں۔ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ صبح و فجر تک اس طرح اپنی رحمت کی آوازیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جو آلریڈی جہنمی ہو چکے ہیں ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کی جاتی ہے۔ آپ حضور کے علم کا بھی اندازہ لگا لیں
کہ یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانے کہ وہ کتنے کی بال ہیں ان کے. بہت بڑا قبیلہ تھا بنی کلب، جس کی وہ سب سے زیادہ بکریاں تھیں عرب. سب سے زیادہ بنی. تو حضور نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے برابر اس دن جہنم سے لوگوں کو نجات دی جاتی ہے. اور اس رات کو ہمیں بھی چاہیے، کام بھی کرتے ہیں لیکن یہ راتیں روزانہ تو نہیں آتی نا، سال میں ایک بار ہی آتی ہے. اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے مسجدوں میں بھی، جیسے ہمارے مکی مسجد والوں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے، اور باقی جو مساجد ہیں آپ کے نزدیک انہوں نے بھی کیا ہوگا. جائیں ادھر، مطلب ہے محفل بھی ہوگی، نوافل بھی پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں. اپنے ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ، اور یہ جو ہے رات ہے، یہ اس رات میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے آپ کا سال بھر کا. جنہوں نے مرنا ہے وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، جنہوں نے پیدا ہونا ہے وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، جن کو رزق عطا ہونا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا، اور صبح کو پھر روزہ بھی رکھے، اس کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو سب کوشش کریں کہ اس دن خود بھی جائیں، کوشش کریں اگر بچوں کو بھی لے جائیں. چلیں صبح سکول ہے، چلو تھوڑی حاضری ہو جائے، بعد میں وہ گھر آ جائیں. لیکن یہ ہے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے. اور یہ شعبان المعظم کی جو رات ہے، اس کی فضیلتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے.